अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। अक्टूबर का महीना रिकग्नाइज़ किया जाता है एज डिसलेक्सिया अवेयरनेस मंथ। डिसलेक्सिया क्या है, ये किस कंडीशन का नाम है, इसके ऊपर हम तफसील से आज बात करेंगे, लेकिन ज़रा अपने समाजी रवैये के ऊपर रोशनी डालने की बड़ी ज़रूरत है। हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहाँ सेमनेस या एक जैसे लोगों को सेलिब्रेट किया जाता है। हमें बचपन से ही एक ख़ास डिब्बे में फ़िट किया जाता है, एक मोल्ड है, एक सांचा है जिसमें हमें ढालने की कोशिश की जाती है, और अगर हम उस सांचे में ढल जाएं तो हम पे एक लेबल लगा दिया जाता है जिसको कहा जाता है नॉर्मल पीपल। मगर ऐसे भी तो लोग हैं जो उस सांचे से हटकर दुनिया को देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं देयर इज़ नो बॉक्स, तो क्यों सोचें हम आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसे लोगों को या तो हम क्रेजी बोल देते हैं या हम एबनॉर्मल का लेबल लगा देते हैं, और इस लेबल के डर से बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिसलेक्सिया के बारे में बात करते हुए डरते हैं। आपको आज के प्रोग्राम के ज़रिए हम ये बताएंगे कि क्या बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको देखकर आपको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि आपको डिसलेक्सिया हो सकता है या आपके बच्चे को डिसलेक्सिया हो सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके बच्चे ने बहुत देर से बात करनी शुरू की हो, या वो अपने जुमले मुकम्मल ना करता हो, या वो पी को क्यू और क्यू को पी करता हो, या वो बी को डी, डी को बी करता हो, या उसको अल्फाज हवा में उड़ते हुए नज़र आते हों, या कभी कभी ऐसा भी हो कि आपसे या आपके बच्चे से अपनी शर्ट के बटन सही तरीके से बंद ना हो पाते हों, या आप जूते के तस्मे को बंद ना कर पाते हों। ये तमाम अलामात डिसलेक्सिया की हैं। डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिक लोग किस तरह इस समाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहां हर कोई एक दूसरे पर लेबल लगा रहा है, इसके ऊपर मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। इंटरनेशनल डिसलेक्सिया एसोसिएशन के मुताबिक डिसलेक्सिया बच्चों के असाब से मुतालिक एक ऐसी जहनी मौरूसी बीमारी है जो बच्चों में ज़बान सीखने के अमल को मुतासिर करती है। अगर माँ बाप को डिसलेक्सिया है तो औलाद में इस बीमारी के इम्कानात 4 से 13% बढ़ जाते हैं। इस बीमारी का शिकार बच्चे पढ़ने, समझने, पहचानने, याद रखने और लिखने में दुश्वारी महसूस करते हैं। डिसलेक्सिया की शिद्दत के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं और इसमें पढ़ने लिखने की सलाहियत और जहानत के दरमियान एक वाज़ेह खिला पैदा हो जाता है। बच्चा ज़हीन होने के बावजूद पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेता, जबकि बच्चे का IQ स्कोर 100 से ज्यादा होता है। 1877 में एक जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट ने तहकीक के बाद इस कैफियत को पहले वर्ल्ड ब्लाइंडनेस का नाम दिया। बाद अज़ां इस बीमारी को डिसलेक्सिया के नाम से मौसूम कर दिया गया। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 से 10% अफराद इस कैफियत से गुजरते हैं। एक तहकीक के मुताबिक लड़कों में लड़कियों के मुकाबले में इसका तनासुब 2 गुना होता है। डिसलेक्सिया के माहिरीन के मुताबिक बीमारी का सबसे पहला इशारा बच्चों में देर से बात शुरू करना और 2 साल की उम्र तक नामुकम्मल फिक्रे अदा करना है। हरूफ के दरमियान हमेशा कंफ्यूजन का होना, बाज दफा लफ्ज को दूसरे हम मानी लफ्ज से बदल देना, लफ्जों को उल्टे सिमत की वजह से पढ़ने और फिर लिखने के अमल को मिरर राइटिंग भी कहा जाता है। तकरीबन 12 साल या इसके बाद भी 60% बच्चे हिसाब के बुनियादी सवालात हल करने से कासिर होते हैं। पढ़ने लिखने के असरात सिर्फ जमात तक ही महदूद नहीं रहते, बल्कि ये कमजोरी नफ्सियाती और समाजी असरात मुरतब करती है। माहिरीन के मुताबिक सबसे बेहतरीन तरीका इलाज ये है कि बच्चों में हरूफ तहज्जी की आवाज शनासी पे जोर दिया जाए, और इसके अलावा रीडिंग पेन का इस्तेमाल भी किया जाता है जो कि लिखे हुए को आवाज में तब्दील कर देता है। खाने में इस तरह के बच्चों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल जो मछली में पाया जाता है, जो कि दिमाग और बिनाई के लिए मुफीद है। आज डिसलेक्सिया के बारे में हम बात करेंगे, और ये बात करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से लोग शायद आज ये जान पाएँ कि अगर उनको रीडिंग में दिक्कत हुआ करती थी या बातचीत करने में दिक्कत होती थी, शायद उसमें ये सिम्टम्स पाए जा रहे हों। आज हम कोशिश करेंगे बहुत आम फहम अल्फाज में आपको डिसलेक्सिया के बारे में समझाएं, उसके बारे में बात करें। बहुत स्टीम्ड पैनल मेरे साथ मौजूद है, इंट्रोडक्शन कराती चलती हूँ। मेरी पहली मेहमान है डॉक्टर आयजा आबिद, आप एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ मौजूद हैं इरम मुमताज़, आप रिमीडियल थेरेपिस्ट हैं एंड यू आर फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डिसलेक्सिया एजुकेशन एंड एटीट्यूडनल स्टडीज़। और हमें हमजा तारिक ने ज्वाइन किया है, आप एक मीडिया पर्सनैलिटी हैं, यू आर एन एक्टर एंड अ मॉडल एंड ही इज़ अ सक्सेस स्टोरी। वो हम सबसे शेयर करेंगे कि डिसलेक्सिया के साथ ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है, और हमारे ऐसे कौन से समाजी रवैये हैं जिसको देखकर दिल आज़ारी होती है और जिनको बदलने की ज़रूरत है। आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपसे शुरू करूँगी। बहुत आम अल्फाज में बताइए, डिसलेक्सिया क्या एक बीमारी है
یا یہ ایک مینٹل کنڈیشن ہے جس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ بیماری تو یہ ڈیفینیٹلی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو بچوں میں پیدائشی طور پہ آ جاتی ہے، ٹھیک، اور ضرور یہ کہیں نہ کہیں فیملی میں کسی کو ہوتی ہے. جب ہمارے پاس جیسے کیسز آتے ہیں تو وہ جب سب ہم پروسیس کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے میں بھی تھا، فادر مانتے ہیں، اور پھر ہوتا ہے کہ اپنی لائف انہوں نے کیسے مینیج کی ہوتی ہے. تو جو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے نا وہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو وہ بچوں میں جب آپ ان کی اسکولنگ پہ ایمفسائز کرتے ہیں تو ہوتا کیا کہ بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں نا کر نہیں پا رہے ہوتے. یہاں پہ میں ایک چیز ایمفسائز کرنا چاہوں گی کہ ڈسلیکسیا جو مشکلات ہیں نا پڑھنے میں، لینگویج پروسیسنگ ہے کہ کیسے آپ سمجھتے ہو، یہ جو بچوں کی جو سمجھ ہوتی ہے نا، جو جیسے آپ کے پیکیج میں بھی کہا کہ آئی کیو نارمل ہوتا ہے 100 کے رینج میں ہوتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. یہ باتوں میں اپنے روزمرہ کے جو معاملات ہیں نا یہ بچے اس میں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ان میں کوئی پرابلم نہیں آتی. لیکن جیسے ہی آپ ان کو ٹریڈیشنل طریقے سے، روایتی طریقے سے پڑھانا شروع کر گے نا تو پرابلم آتی ہے. اور اسی کے ساتھ ہر بچے کی نا پریزنٹیشن بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. بالکل. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ جو فائن موٹر سکلز ہوتی ہیں کہ جی جو آپ نے بٹن والی بات کی، کیونکہ پینسل بھی تو پکڑنی ہوتی ہے نا، بالکل، تو وہ یہ باریک چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ان سے نہیں ہو پاتی، پھر وہ کبھی بھول جاتے ہیں. اور جو سیکنڈ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب یہ شروع سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، شروع میں اتنا پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے، اور وہ کرتے کرتے جب 9 10 11 12 سال کے ہوتے ہیں نا بچے، اب وہ بچوں کو چونکہ ایک مسلسل اس میں آ رہے ہوتے ہیں، سمجھ ان کو سب آ رہا ہوتا ہے لیکن پرفارمنس ان کی ٹھیک نہیں ہوتی. یہاں پہ بچے ماسک کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اتنا ان کو بیکاز باقی ہر چیز میں ٹھیک ہے، تو وہ کیسے بتائیں کہ مجھے ابھی بھی پرابلم ہو رہی ہے. تو وہ ایفرٹ اتنا ڈال رہے ہوتے ہیں، اینڈ ادر پوائنٹ وہ دین دے پریٹینڈ کہ نہیں اچھا نہیں میرا دل نہیں کر رہا، اچھا میں نے نہیں کرنا، تو وہ ہم کہتے ہیں نا اس کو ماسک کر کے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی اس بات سے ڈاکٹر صاحبہ میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ میں ایک ایسے بچے کو بھی جانتی ہوں جو یہ کہتا ہے کہ مجھے لیسز والے جوتے پسند نہیں. ایگزیکٹلی. آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل ویئرنگ دیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ اس بچے کو لیسز باندھتے ہوئے دقت ہو رہی ہے تو وہ پریفر کرے گا کہ وہ جوتے کا ڈیزائن بدل لے تاکہ اس کو لوگوں کو یہ نہ بتانا سکے کہ I can't do it. ایگزیکٹلی. کیونکہ یہ جو اس کی جو سیکنڈ کمپوننٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے آپ کا سیلف اسٹیم، کہ آپ اپنے بارے میں کیسا فیل کرتے ہیں، اور جب ہم اچھا فیل کرتے ہیں تو پھر ہم لائف میں بہت آسانی سے آگے جاتے ہیں. تو یہ بچے شروع سے اسٹرگل کرتے ہیں کہ ہم سے ہو نہیں رہا، پھر کتنا بتائیں جب نہیں لوگ سمجھتے ہوتے کہ ویری فرینکلی پوری دنیا میں ہے یہ، اور ہم سب کے پاس اتنی ابیلٹیز یا سکلز نہیں ہیں. ہم پاکستان میں تو نارمل سکولنگ پہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. بالکل. تو یہ 15 سے 20% کی جو آبادی ہے ابھی اس تک تو ہم پہنچے نہیں انفارچونیٹلی. واو. ارم صاحبہ آپ بتائیے کہ جب بچے میں ہمیں یہ ٹریٹس نظر آنے شروع ہو جائیں تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تھوڑا سا میں ڈیفینیشن جو ہے ڈسلیکسیا کی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دوں. بڑے عام لفظوں میں کہ ڈسلیکسیا ایک لرننگ پرابلم ہے جس میں ریڈنگ، رائٹنگ اور اسپیلنگ بچے کی متاثر ہوتی ہے. اور ڈسلیکسیا ایک امبریلا ٹرم ہے. اس کے نیچے آتا ہے ڈسکیلکولیا کہ بچے کو نمبرز میں پرابلم ہوتا ہے، میتھس میں کیلکولیشن میں پرابلم ہوتا ہے. ڈسگرافیا جس میں رائٹنگ میں پرابلم ہوتا ہے بچے کو، ٹھیک ہے. پھر ڈسپریکسیا فائن اینڈ گراس موٹر اسکل، فائن ہاتھوں سے کرنے والے کام، گراس موٹر پورے جسم سے کرنے والے، اس میں پرابلم ہوتا ہے. پھر اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر ADHD جسے کہتے ہیں، وہ بھی ڈسلیکسیا کے نیچے آتا ہے. سو یہ ملٹیپل پرابلمس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا تدارک نہ ہونا، اس کے بارے میں نہ جاننا سب سے پہلے تو پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ شادی ہو تو اب تو گوگل کے تھرو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مائل سٹونز کیا ہیں، کہ نشو و نما کی جو مختلف مراحل ہیں کہ کس عمر پہ بچے نے بولنا ہے، کس پہ چلنا ہے، وہ جاننا بہت ضروری ہے. بٹ پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ جی ہمارے بھی تو بچے ہوئے تھے، میں بھی لیٹ بولا تھا، بالکل ٹھیک ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں، تو وی جسٹ برش اٹ انڈر دا کارپیٹ. بالکل. اب یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جب اویئرنیس آ گئی ہے تو پیرنٹس کو سب سے پہلے تو خود ایجوکیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ بچے ماشاءاللہ گفٹڈ بچے ہیں. آپ دیکھیں کتنی لانگ لسٹ آف فیمس پرسنالٹیز جو ہیں. آپ ذرا بتائیے ارم صاحبہ کون کون لوگ ہیں جو ڈسلیکسک ہیں اینڈ دے ہیو میڈ دیئر مارک ان دی ورلڈ؟ سب سے پہلے تو جو امریکہ کا جو پہلے جو صدر تھے جارج واشنگٹن، ان سے لے کے لانگ لسٹ 4-5 ان کے صدر جو ہیں ڈسلیکسک. آئنسٹائن، لیونارڈو ڈا ونچی، ایکٹرز میں ٹام کروز، سلویسٹر اسٹیلون، اسٹیو جابس،
اور پھر ایگتھا کرسٹی جی. اینڈ ووپی گولبرگ، اتنے زیادہ لوگ ڈسلیکسک جو گفٹڈ یہ ہیں سارے، جی. بٹ یہ لکی تھے کہ ان کو سپورٹ ملی، کسی نے جانچا، ٹائملی انٹرونشن ہوئی اینڈ دے میڈ اٹ بگ. سو والدین کا بہت بڑا رول ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جی ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. یہ کوئی سیٹ نہیں ہوتا کہ اس فیملی کا بچہ جو ہے وہ سب لائق ہی ہوں گے اور کوئی نالائق بچہ نہیں ہوگا. تو یہ جو نمبر گیم میں پیرنٹس آج کل انوالو ہو چکے ہیں کہ جی، اور انکنڈیشنل لو کی ہم جب بات کرتے ہیں، اگر تم اتنے مارکس لوگے تو تمہیں یہ ملے گا، اگر یہ کرو گے ڈاکٹر بنو گے تو یہ ملے گا. یہ بچے کی جو نشو و نما ہوتی ہے سب سے پہلے پیار، انکنڈیشنل لو. کچھ بھی کرو ٹھیک ہے، باؤنڈریز آپ سیٹ کرتے ہو ایز پیرنٹس، لیکن پڑھائی کے لحاظ سے ہر بچہ یونیک ہے. بالکل. اس کا لائکس ڈس لائکس، اس کی اسٹرینتھس، اس کے پڑھنے کا طریقہ، سمجھنے کا طریقہ بھی مختلف ہے. وہ یونیکنس جو اللہ نے ماشاءاللہ اشرف المخلوقات کا لفظ جو ہمارے لیے استعمال کیا ہے، اس کو ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہر بچہ، ایون ٹوینز بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سو یہ جانچ رکھنا کہ یہ بچہ اگر فرق ہے تو کیوں ہے، ماں کو تو پتہ چل جاتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ماحول میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ماں کی اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹم میں کم ہی سنی جاتی ہے. اگر میرے پاس خود آتی ہیں مائیں جوائنٹ فیملی سسٹم کی اور بڑا اسٹرگل کر کے وہ آتی ہیں، بیکاز ہر کوئی کہہ رہا کہ نہیں بیکاز آئی ڈونٹ بلیم دیم کہ مارکیٹ میں کویکس پیتے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت برے ایکسپیرینسز ان کے ہوئے ہوتے ہیں. سو اس لیے وہ بہت اسٹرگل کر کے پہنچتی ہیں ہمارے تک. اور پھر فادرز کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کئی فادرز آتے ہیں وہ ماننے پہ ہی تیار نہیں ہیں کہ ڈسلیکسیا کوئی چیز ہے. پیرنٹس کے رول پہ بھی بات کریں گے اور ان لوگوں سے بات کرنا بھی ضروری ہے جو اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں. جس طرح حمزہ، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جرنی آسان نہیں ہوگی. بہت آسان ہے کہہ دینا کہ حمزہ از اے سکسیس اسٹوری، جو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنی اسٹوری کو، لیکن یہ آسان نہیں ہوتا. حمزہ، ہم ایسے ملک میں یا ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم ہمیشہ سیمنس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یونیکنس کو نہیں. تو جب آپ کو پتہ لگا دیٹ یو آر یونیک اینڈ یو آر اسپیشل، تو لوگوں کا رویہ آس پاس کیسا رہا؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مجھے پتہ لگا تھا اپنی والدہ کے تھرو. ان نے بہت، کیونکہ بہت ایک انوالو پیرنٹ تھی، تو ان نے بہت جلدی کے ایج پہ انہوں نے فگر آؤٹ کر لیا تھا کہ بھائی یہ کنونشنل بچہ نہیں. میں نارمل کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا بیکاز بائی ڈیفالٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نارمل نہیں ہے تو ایب نارمل ہوگا. یہ لفظ کا استعمال ہی تھوڑا سا ختم کر دینا چاہیے، خاص کر کے تعلیمی اداروں کے اندر. کنونشنل اور انکنونشنل بچہ ہوتا ہے. کنونشنل بچہ ٹپیکل ہوتا ہے، انکنونشنل کو تھوڑی زیادہ اٹینشن یا تھوڑی سی زیادہ محنت کی ضرورت پڑتی ہے. تو میری امی بھی کسی بھی ماں کی طرح شی واز لائک ہاں صحیح ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں اپنی اولاد کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم تک بات رہے گی، ہم ان کے اسکولس کو بتا دیں گے اور ہم ہوم ورک میں ایکسٹرا ہیلپ کر لیں گے. یہ صحیح طریقہ نہیں. اگر آپ ایک بچے کو بتائیں گے نہیں کہ اس کا اسکل سیٹ کیا ہے، تو وہ اس کیفیت میں ہی رل جائے گا کہ بھائی مجھ سے تو نہیں کیا جا رہا اور میری عمر کے میری ہم عمر کلاس فیلوز ہیں، ان سے وہی ایگزیکٹ چیز کی جا رہی ہے. تو مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ کیا کچھ تو کمی ہے. اب اس کمی کو ایڈریس کرنا بہت بہت اہم ہے تاکہ اس بچے کا دماغ ادھر ادھر نہ جائے. بہت کم عمر پہ امی نے مجھے بتا دیا تھا کہ بھائی آپ ڈسلیکسک ہیں. انہوں نے مجھے کہتے ہیں کہ کم عمر پہ بچوں کو نہیں بتانا چاہیے بیکاز وہ بیوقوف ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. کڈز آر ویری اسمارٹ. تو مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، اور مجھے پتا تھا کہ مجھے اسکول کے بعد ایکسٹرا کلاسز یا ٹیوشن جانے کی ضرورت تھی، جہاں پہ میرے جو پیئرس تھے، میرے بیچ میٹس تھے، وہ آپس میں ہینگ آؤٹ کرتے تھے. اس وقت اس زمانے میں پارک ٹاورز کافی ایک مشہور مال تھا یہاں پہ کراچی میں، تو وہاں پہ وہ لوگ جاتے تھے، ہمیں ٹیوشن سینٹر ہوتا تھا. اور اگر میری امی مجھے نہیں بتاتی کہ مجھے ڈسلیکسیا ہے تو مجھے لگتا کہ میرے ادھر پیرنٹس بہت اسٹرکٹ ہیں، یا ان کو میرے دوست نہیں پسند، یا ان کو پارک ٹاورز نہیں پسند. میں وہ جو گیپ ہے نا وہ خود بھرنے کی کوشش کرتا. اینڈ آور مائنڈ وہ اس قسم سے فنکشن کرتا ہے کہ آپ جسٹیفائی کرنے کے لیے نا کچھ بھی ڈالنے کے لیے تیار ہوتے. تو وہ ایک ونڈو ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو اپنے بچے کو انلائٹن کرنا بہت ضروری ہے. تو ماما نے جب مجھے بتایا، مجھے انسٹنٹلی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہاں بھائی صحیح ہے. انیشلی مجھے تھا کہ کیونکہ میری مما جب بھی میرے اسکول سوئچ ہوتا تھا تو مما سب سے پہلے جا کے کوآرڈینیٹر کے ساتھ ایک گفتگو کرتی تھی اور ان کو بتاتی تھی، سمجھانے کی کوشش کرتی تھی. میں وہاں موجود ہوتا تھا موسٹ آف دا ٹائم، اور مجھے نظر آتا تھا کہ کوآرڈینیٹر کے سر کی اوپوزٹ کرتی تھی باتیں، کیونکہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے.
मम्मा ने बहुत रिसर्च की और समझने की कोशिश की, फिर उन्होंने डिस्लेक्सिया पे अपने आप को बहुत वेल वर्स किया, इस हद तक कि अब वो एक रिमीडियल एजुकेशनिस्ट हैं। तो वो ही मेरी टीचर थी। मुझे एक कन्वेंशनल स्कूल से वापस आके अपनी अम्मी के थ्रू समझने की जरूरत पड़ती थी। एक वाकया है, मैं क्लास 1 में था शायद, और टीचर ने कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ था एंड वी ऑल हैड टू कॉपी इट डाउन। अपनी कॉपी में उसी चीज को राइट डाउन करना था। अब पूरी क्लास, आई थिंक 22-23 बच्चों की क्लास थी, सबने कॉपी करके, उसके बाद कंप्यूटर क्लास थी और उसमें हमें गेम्स खेलने को मिलते तो नसीब होते थे एंड वी ऑल यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट क्लास। तो मुझसे नहीं किया गया कॉपी, तो टीचर सारे बच्चों समेत जाके कंप्यूटर क्लास में चले गए। 45 मिनट्स का एक पीरियड होता है, उसके बाद जब वो वापस आई तो मैं वहीं पे अटका हुआ था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ सेंटेंस में कॉपी करते करते खो गया था और फिर मैं ढूंढ नहीं पा रहा था कि मैं किस पॉइंट पे खोया था और कहाँ से वो जुमला शुरू हो रहा है। मैंने जब अपनी टीचर को ये बताया क्वाइट ऑनेस्टली कि भाई ये सीन है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता, मैं 45 मिनट से लगा और मुझे भी यहाँ बैठने का शौक नहीं है, कंप्यूटर क्लास में भी एंजॉय करता हूँ, तो मेरी भी कोशिश थी कि मैं जल्द से जल्द खत्म करके आऊँ। तो उनको लगा कि मैं लेजी हूँ या मैं बहाने बना रहा हूँ, तो कान पकड़ा उनने मेरा और टेबल से लेके सीधा बोर्ड तक लेके गई मुझे और दिखाया कि ये यहाँ पे दे तुम, यहाँ पे दे तुम। और उस वक्त तो मेरी एक फिजिकल पिक तो था ही, मेरा कान पकड़ा था, लेकिन खैर पाकिस्तान में तो हर कोई एक तालीमी इदारे में उस फिजिकल पेन से गुजरते ही हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन वो मेंटल ट्रॉमा जो था ना, वो मुझे इस तरह से कि बाकी सारे बच्चे ऊपर बैठे हुए कंप्यूटर गेम्स एंजॉय कर रहे हैं और मुझसे इतनी सी चीज नहीं की गई। कॉपी तो करना था, कौन सा क्रिएटिव राइटिंग थी या ऐसा कुछ था, तो रीडिंग और राइटिंग में मुझे काफी मसला होता था। यानी कि हमजा आपको ये लगता है ना, हमजा आपको ये लगता है कि हम जितना मर्जी इस बारे में बात कर लें, जब तक हमारे बड़ों के रवैये नहीं बदलेंगे तब तक हम हालात को नहीं बदल सकते। जो पीयर प्रेशर बच्चा फेस करता है डॉक्टर साहिबा अपनी अपनी यूथ में एज ए स्टूडेंट, कि सारे बच्चे तो कर रहे हैं, जिस तरह हमजा ने भी कहा कि मुझे भी तो शौक नहीं है कि मैं सारा वक्त बैठा रहूं, मगर मुझसे नहीं हो पा रहा। ना स्टूडेंट समझ पा रहे हैं, ना टीचर समझ पा रहे हैं। और कहा जाता है जी 13 जुलाई 2021 में अभी कौमी असम्बली में बिल पास कर दिया गया है, मंजूर कर दिया गया है, जिसके तहत जितने भी बच्चे डिस्लेक्सिक हैं आप उनको नॉर्मल स्कूल्स में ही पढ़ाएंगे। हम बात तो करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, वी हैव टू मेक इट राइट। उसके साथ साथ अगर आपके बच्चे को जो डिस्लेक्सिया है, जिसको अगर उसको स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है, तो स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो टीचर्स प्रोवाइड करें। मगर डॉक्टर साहिबा हमारे यहाँ स्कूल्स एडमिट तो करते हैं दे आर इंक्लूसिव, बट दे आर नॉट। वेयर आर वी रॉन्ग? देखिए, एक जो मैंने ऑल अलोंग प्रपोज किया है कि जो हम अर्ली चाइल्डहुड ECD की बात करते हैं ना, और हमारा जो 8 साल तक की जो एज है बच्चों की, तो ECD में आता है, इसमें हम अर्ली इंटरवेंशन भी बात करते हैं। अब पाकिस्तान में आप अगर सिनेरियो देखें, इतने साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, इतने SLPs हैं और रेमेडियल थेरेपिस्ट तो है आटे में नमक के बराबर है, लेकिन ये अगर स्पेशल एजुकेटर्स इनको अगर हम इसमें डाल दें, प्राइमरी स्कूल्स के उसमें फैकल्टी में डाल दें, मॉन्टेसरी में डाल दें, क्लास 1 में डाल दें, तो जो हमारी टीचिंग की मेथड्स हैं ना, जो हम अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं, वो देखें विद इन द सिस्टम बच्चों में हम चेंजेस लाना शुरू कर देंगे। हमें उन्हें पुल आउट नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम आइडेंटिफाई करें फिर एक पूरी दुनिया में लेजिस्लेशन है और बड़ी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन है, हमें वो लेजिस्लेशन बच्चों के लिए लानी भी है कि अगर आइडेंटिफाई होता है स्पेशल SEN स्पेशल नीड्स वाला बच्चा, तो उसको किन किन मराहिल से गुजरना है, उसके लिए पूरी एक टीम होती है। और उससे पहले अगर आपकी जो ये टीचर्स हैं उसमें उनको पता हो कि बच्चे ने कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब कैसे बोलना है, तो देखें काम कितना आसान हो जाएगा। आई थिंक टीचर्स के लिए ये जानना है कि बच्चे को क्या नहीं कहना, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। हमजा, आई एम श्योर यू वेंट टू अ वेरी गुड स्कूल इरम, और वहाँ की टीचर्स बेहतरीन टीचर्स होंगी क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में गया है। लेकिन अगर उन टीचर्स का ये हाल है तो सोचिए जो हमारे पब्लिक स्कूल्स हैं उसमें तो डिस्लेक्सिया का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप बताइए इरम, आपने इतना काम किया इन बच्चों के लिए, इन बड़ों के लिए, टीचर्स की ट्रेनिंग या इनकी वर्कशॉप्स के लिए क्या स्कूल आमादा होते हैं? आर दे विलिंग टू टीच देयर टीचर्स? मुनीबा, अनफॉर्चुनेटली आई डिड माई BEd और जब मैंने MEd किया तो हमारा जो निसाब जो राइज है, ठीक है, जो बुक्स थी टोटली प्लेजराइज्ड, और उसमें ये डिस्लेक्सिया इतना इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है।
پاکستان میں یہ ہوتا ہے یا نارمل ہے یا ایب نارمل ہے. جیسے حمزہ کی بات سے میں بالکل اگری کروں گی کہ ہمیں اس تیسرے یہ ان بچوں کا جو گرے ایریا میں فال کرتے ہیں جن کو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں, نہ تو یہ بیماری ہے, ان کا دماغ بہت آسان لفظوں میں کہو تو اللہ نے ان کی دماغ کی وائرنگ ڈفرینٹ کی ہوئی ہے. یہ کنونشنل طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. 1-to-1 انڈیویجول اٹینشن ڈفرینٹ ڈپینڈنگ کہ سیویریٹی آف دا پرابلم کیا ہے. ٹیچر ٹریننگ کے کتنے ادارے ہیں, کتنی یونیورسٹیز ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے جو اپنا مٹیریل ہے کہ ایک اچھی ٹیچر کو یہ انڈیویجول ڈفرینسز ہر اسٹوڈنٹ کی یونیکنیس اینڈ ڈفرینٹ ٹائپس آف اسٹوڈنٹس, کہ اللہ نے ایک سانچہ نہیں بنایا کہ اسٹوڈنٹ بس وہ سیٹ ہوں گے. انفارچونیٹلی ایک ٹیچر سوچتی ہی ویسے ہے. ایک تو ٹریننگ اینڈ یہ جو ولیوں کا پیشہ ہے, اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دا موسٹ ابیوزڈ پروفیشن, جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹیچنگ لائن میں آ جاتا ہے. گورنمنٹ اتنے ٹیچر ٹریننگ وہ کراتی ہے, اور میں خود میری تو اسٹرگل پچھلے 30 سال سے رہی ہی یہ ہے, جہاں جاتی ہوں اور فری اورینٹیشن اباؤٹ ڈسلیکسیا, لرننگ ڈیفیکلٹیز, گورنمنٹ کے ایوانوں میں جا کے ہر جگہ پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم سے آپ نے جو ہمبل کیپیسٹی میں ہمارا 30 سالہ تجربہ ہے وہ آپ وی وڈ لائک ٹو امپروو. جو موجودہ آپ کا جو کریکولم ہے, جو سلیبس ہے, اس کو امپروو کریں, تاکہ اگر ٹیچر کو پتہ ہی نہیں ہے, اور یہ جتنی ینگ ایج میں انٹرونشن ہوگی, 2+ کا بچہ ہمارا مونٹیسری میں چلا جاتا ہے آج کل, جتنی ینگ ہو جائے, ٹھیک ہے, فارملی آپ اس کو اسیس نہیں کر سکتے, بٹ آپ کو سائنز اینڈ سمٹمز ماں سے پتہ چل جاتے ہیں, والدین سے, اور ایک ایکسپیرینس ٹیچر خود اندازہ لگا لیتی ہے. تو آپ نے کام 2+ سے شروع کر دینا ہے. آپ ویٹ نہیں کریں گے کہ جی جب تک فارملی ڈائگنوز نہ ہو جائے تو ہم تب کام کریں گے, بیکاز وہ لینگویج بلڈنگ اس کی ایج ہوتی ہے رائپ کے بچہ میکسیمم پک کر رہا ہوتا ہے. سو بہت ضرورت ہے حکومت کو. شفقت محمود صاحب سے بھی ہم ملے, ان کو بتایا, ماشاءاللہ بل پاس ہو گیا. اب ہمیں سب سے پہلے تو ریسرچ کے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل جو اسٹیٹسٹکس ہیں 15 سے 20% بچے ہر کلاس میں ڈسلیکسک ہیں. اور ہمیں ان کا اندازہ بھی نہیں کہ وہ اپروکسیمیٹلی 12 ملین بچے پاکستان میں ڈسلیکسک ہیں. ان کے لیے ہمارے پاس کیا پروویژن ہے جب نالج ہی نہیں ہے. جس یونیورسٹی نے مجھے کوئی ورک شاپ کے لیے بلاتے ہیں, کچھ آتے ہیں, تو ایک نرس نے بلایا, تو وہاں پہ سوچے میں گئی تو کافی سینئر سٹیزنز بیٹھے ہوئے, تو میں ذرا پریشان ہوگی کہ شاید اسکول کے وہ بلائے ہیں. تو پتہ چلا کہ وہ ٹیچر سے انہوں نے کہا جی جب ہمیں بلایا گیا تو ہماری 30-40 سال پرانی ان کی ٹیچنگ ایکسپیرینس, کہ ہم نے ڈکشنری کھولی کہ پتہ کرنے کے لیے کہ ڈسلیکسیا بولنا بھی نہیں آتا اور ہے کیا چیز. اور پھر ڈراپ آؤٹ ریٹ پاکستان میں جو ریسرچ تھوڑی بہت اس سے ریلیٹڈ ہوئی کہ جی وہ میکسیمم آپ کا مڈل اسکول میں ہے. یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. بچے ہیں جن کو جو لیبل کر dyslexic کے ہیں. نالائق، یوز لیس، آوارہ، جو برا سے برا لیبل ان کو، اور کارپورل پنشمنٹ ان کو مار مار کے کہ ڈراپ آؤٹ ریٹ، وہ بچہ پھر دل برداشتہ ہو کے چھوڑ دیتا ہے. جس طرح حمزہ نے شیئر کیا ارم ابھی کہ the way Physical teacher and- treated him، جس طرح فزیکلی ان کو ہرٹ کیا، ان کو یاد ہے. حمزہ مجھے یہ بتائیے کہ ایجوکیشنل سسٹم ان پاکستان میں اگر آپ کوئی ایک چیز بدلنا چاہیں وہ کیا ہوگی؟ اویئرنیس، صرف ڈسلیکسیا کے حوالے سے نہیں، جسٹ کہ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب پتہ لگتا ہے ٹیچر کو کہ بھائی میرے بچوں میں سے ایک بچے کو ایکسٹرا اٹینشن کی ضرورت ہے، وہ شی از ناٹ ولنگ ٹو ڈو دی ایکسٹرا ورک. آئی ایم آلسو گوئنگ، میں یہ بھی کہوں گا کہ ٹیچرس کے اوپر بھی بہت پریشر ہوتا ہے. یو نو 25 بچوں کی ایک کلاس سنبھالنا، ہر بچے کو الگ طریقے سے ٹریٹ کرنا. مجھے یہ بتائیے ارم کہ اتنا عرصہ آپ نے کام کیا، ڈسلیکسیا کی اویئرنیس کے بارے میں کام کیا. پہلے تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ یہ بچہ نالائق ہے یا کن ذہن ہے. یہ لفظ ایسا ایک لیبل ہے جو کہ میں نے خود ماؤں کو کہتے سنا ہے بچوں کو، میرا بچہ تو ہے ہی کن ذہن، یہ تو اس سے تو ساری دنیا کے کام کرا لو، بس یہ پڑھتا نہیں. ہمارے والدین کو یہ لگتا ہے کہ بچہ پڑھائی سے بھاگ رہا ہے، جبکہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کے باوجود ڈسلیکسیا اس کو پڑھنے نہیں دیتا. آپ کو لگتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ ان کے رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے یا ابھی بھی وی آر اسٹل آن دا سیم ٹریک؟ دیکھیے، اس لیے والدین سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھائی سے بھاگ رہا ہے کہ وہی بچہ گانے اچھے گا لیتا ہے، جنگلز گا لیتا ہے. تو جب بھی میں کسی گیدرنگ میں بیٹھی ہوتی ہوں تو میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ بولتے ہیں کہ اس کا تو پڑھائی میں دل ہی نہیں ہے. فیملی میں دے ڈونٹ ریئلائز کہ پڑھائی والا برین 2 ہیمسفیئرز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور یہ اسٹیٹکس والا سانگز اینڈ سنگنگ اینڈ ایوری تھنگ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو یہی تو جب فرق ہوتا ہے کہ اورل اینڈ ریٹن ورک میں کہ وہ بڑے ہوتے ہیں، اور میتھس پہ یہ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں. تو وہ یہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی نہیں، یہ تو پڑھائی میں دل میں نہیں ہے اور کن ذہن ہے. تارے زمین پہ جب فلم آئی، عامر خان نے بہت سروس کر دی، اور میرے لیے تو بڑا آسان ہو گیا کہ میرا ریمیڈیل تھیراپی کا جو میری ڈیزگنیشن تھی لوگوں کو سمجھ آنی شروع پڑی. میں کہتی تھی عامر خان کی جو مووی ہے جو اس نے کیا تھا دیکھ لیں، وہی میں کر رہی ہوں. ان بچوں کے ساتھ میں کام کرتی ہوں، ورنہ ریمیڈیل تھیراپسٹ سمجھتے تھے میں فزیو تھیراپسٹ ہوں یا اس طرح نا. تو وہ آسان ہو گیا. ابھی بھی اویئرنیس بہت کم، ان اے سینس اویئرنیس ہونے کے باوجود ڈینائل میں، یہ سب سے بڑا کہ آپ کو پتہ ہے دا اسٹگما اٹیچ ٹو دا لیبل کہ ڈسلیکسیا. آپ کے بھی جو آپ نے تھوڑی سی بتائی تھی ابھی ویڈیو چلائی ہے آپ نے، اس میں بھی کہا کہ یہ بیماری بالکل نہیں ہے. یہ تو میں ان کو گفٹڈ بچے کہتی ہوں. آپ اتنی سیلیبریٹیز جو میں نے بتایا کہ امریکہ کے 4 سے 5 صدر ڈسلیکسک تھے، تو یہ بیمار تو نہ ہوئے نا، یہ بیمار لوگ تھے. کوئی آئنسٹائن، اسٹیو جابز، یہ دیکھیں یہ کوئی بیمار لوگ تھے.
تو ہم جب تک اس کے بارے میں اس طرح کھل کے بات نہیں کریں اور گے. آئی تھنک الفاظ کا چناؤ ارم بہت ضروری ہے. یہ ایک کنڈیشن ہے, یہ ایک ڈیزیز یا ایک بیماری نہیں ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحبہ اگر بچے میں سمٹمز نظر آئیں, آج تو میرے خیال سے اس پروگرام کے ذریعے بہت سے والدین کو بھی یہ یاد آئے گا کہ ہاں شاید بچپن میں جو ہمیں مسئلہ ہوا کرتا تھا شاید ہم بھی ڈسلیکسک تھے لیکن کسی نے ہماری بات ہی نہیں سنی. اگر سمٹمز نظر آ رہے ہوں تو سب سے پہلے ان والدین کو پہلا سٹیپ کیا لینا چاہیے؟ دیکھیں آپ کو پہلے تو تھوڑی سی خود ریسرچ کر لیں, ٹھیک ہے. ایک تو ہمارے ہاں کمپیریزن ہوتا ہے, بھی فلانے کے بچے نے کر لیا, اس نے کر لیا تو تمہارا نہیں. تو سب آپ کا جو گوگل ایک چیز ہے, آپ ڈیولپمنٹل مائل سٹونز آپ اس پہ چیک کر لیں, ٹھیک ہے. وہ تو ایک پہلا. دوسرا میں ہمیشہ ویلیو دیتی ہوں مدر کے جو ایک چھٹی حص ہوتی ہے نا کہ کچھ گڑبڑ ہے, میں اس کو بہت رسپیکٹ دیتی ہوں اس حص کو. تو وہی مدرز ہمارے پاس آتی ہیں اور وہی مدرز آگے تک لے جاتی ہیں بچے کو کہ بھئی دیر سم تھنگ رانگ, کچھ مسئلہ ہے. تو پہلا سٹیپ ان کو تو یہ کرنا ہے نا, اپنے قریب جو سائیکالوجسٹ ہے, اگر ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ میں ہمیشہ اس لیے ریفر کرتی ہوں کیونکہ ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے, جو ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے, وہ اوور آل ساری چیزوں کو سمجھتی ہے, ٹھیک ہے. اگر ضروری نہیں ہے کہ ڈسلیکسیا ہو, کوئی اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, ہم پھر اکارڈنگلی اس کے مطابق کرتے ہیں کیونکہ کئی سمٹمز اوور لیپ بھی کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہم نے کہا نا امبریلا ٹرم ہے. بالکل بالکل. تو اسیس کرنے کا وہ جو فارمل طریقے ہوتے ہیں اور انفارمل وہ سائیکالوجسٹ کے پاس ہوتے ہیں. تو پہلے آپ نے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے. اچھا اب یا تو اگر ان کے پاس اپنی ٹیم ہے یا وہ ریفر کریں تو پلیز اس کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ سے پیسے بنانے کی کوشش کریں یا ادھر ادھر کریں. بات یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ ایک فارمل سسٹم نہیں ہے نا پاکستان میں, تو ہم سب جیسے ہم نے بھی کہا نا, ہم اپنے اپنے محنت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ہم ٹیم کو لے کے چل رہے ہیں. فار انسٹنس اگر اسپیچ کے ایشوز آ رہے ہیں تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اب آپ کو نا فارمل اسپیچ اسیسمنٹ کروانی ہے, ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو میں ادھر مینشن کرنا چاہوں گی, جو کیونکہ میں ایک نیورولوجیکل اسکرینر کرتی ہوں, ٹھیک ہے, آئی کیو ٹیسٹ کرتی ہوں, پھر اچیومنٹ ٹیسٹ کرتی ہوں, اس طرح کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے میں کہاں کہاں ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. ایک چیز جو ایک کائنستھیٹک سینس ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی اسپیس میں کیسے رکھتے ہیں. عام طور پہ کئی بچوں کے ساتھ وہ یہ جو سینس ہوتا ہے نا کہ میں کہاں پہ ہوں اور میری یہ چیز کتنی دور ہے, اور کیا میں یوں کر کے, ہم مڈ لائن کراسنگ کہتے ہیں, اور جو فائن موٹر سکلز میں یہ پینسل پکڑنا, میں لیفٹ ہینڈیڈ ہوں, مجھے پتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ لیفٹ اور رائٹ کا نا تھوڑا سا امبیلنس ہوتا ہے, ہماری باڈی میں اے سیمیٹری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, دونوں حصے برابر نہیں ہوتے. ڈسلیکسیا میں یہ زیادہ ہو جاتے ہیں, اور سب سے ان میں چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر سکتے. تو یہ اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں جو ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ہم ایریاز یہاں سے نکالتے ہیں. جو میں نے پچھلے 4-5 سالوں میں دیکھا ہے اوٹیز کے ساتھ کام کر کے, فٹ آرتھوٹکس کے لوگوں کے ساتھ کام کر کے, کہ جو ہمارا پیر کی شیپ ہوتی ہے, ہمارے پیر کا بیلنس ہوتا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے پیر صحیح نہیں رکھ پا رہے, آپ کی ساری انرجی جا رہی ہے اپنے آپ کو سیدھا کرنے میں. اب وہ جب وہ ساری یہاں سے دیکھیں نا پوری کنیکٹڈ ہیں چیزیں, اب وہ بات آ جاتی ہے کہ آپ بیٹھتے ہو تو کیا آپ کاغذ گھماتے ہو کہ کاغذ سیدھا رکھتے ہو. یہ چھوٹی چھوٹی سی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں, اور بچے کئی دفعہ نا اپنا پوسچر بھی نہیں چینج کرتے, وہ جیسے ہی بیٹھے نا وہ وہیں بیٹھے. اب یہ ساری بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کاغذ کو کیسے رکھنا چاہیے جب ہم لکھ رہے ہوں, یہ بھی ایک سوال ہے. یہ بھی دیکھیں, اگر میں لیفٹ ہینڈیڈ ہوں نا تو میں ہمیشہ اس طرح روٹیٹ کرتی ہوں, ٹھیک ہے. تو آپ کئی بچوں کو دیکھیں گے جو رائٹ ہینڈیڈ ہے وہ اس طرح روٹیٹ کرتے ہیں. اب یہ آپ کے بیلنس کے ساتھ, اور کیونکہ برین کے ہیمسفیئرز یہ سب اس کے ساتھ چیزیں آتی ہیں, بڑی ڈیٹیل میں چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کا اگر باڈی سارا ٹائم بیلنس, اچھا یہ فلیٹ فٹ, یہ سارے پیر کے مسئلے, جب ہم ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو بچہ اپنی اسپیس میں ٹھیک ہونا شروع ہوتا ہے. اچھا وہ اسپورٹس اوائڈ کرتا ہے موسٹ آف دا ٹائم, وہ اس لیے کیونکہ اس کو بیلنس نہیں کہیں ہو رہا. اور ڈاکٹر صاحبہ کہا جاتا ہے کہ بچے کو بال جب اس کی طرف پھینکی جاتی ہے تو وہ اس کو رجسٹر نہیں کر پاتا, کیچ نہیں کر پاتا, اور اس وجہ سے کیونکہ وہ یہ کہہ نہیں پا رہا کہ پرابلم کیا ہے, وہ گیم سے ہٹ جاتا ہے. حمزہ سے میں پوچھنا چاہوں گی, حمزہ جو پیئرز ہوتے ہیں, جو آپ کے دوست ہوتے ہیں, جو آپ کا ایک سوشل سرکل ہوتا ہے, وہ آپ کو اپلفٹ کرنے میں بڑی مدد کرتا ہے. جب آپ نے بتایا اپنے دوستوں کو دیٹ یو آر ڈسلیکسک یا یو آر یونیک, یو آر ڈفرنٹ فرام دیم, تو ان کا رویہ کیا تھا؟ انیشلی ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ سین کیا ہے, بیکاز دے نیو کہ میں ان کے ساتھ ہر گفتگو میں حصہ لیتا تھا. ان کو پتا تھا کہ میں سمجھدار ہوں, باتیں پہ کر لیتا ہوں. اتنا بھاری لفظ ہوتا ہے ڈسلیکسیا,
I कि they know. were like ये है क्या, you know, फिर उनको भी अगर टीचर्स को नहीं पता तो स्टूडेंट को कैसे पता होगा कि बिल्कुल। क्या है। तो पहले कुछ थोड़ा टाइम उनको समझ में नहीं आया होता कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया, फिर 2-3 चीजें मेरी तरफ से उनको एक्सपीरियंस करनी पड़ी जो मैंने कहा कि ये इस वजह से हुआ था क्योंकि ये सीन है, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता करके समझ में आया कि भाई ये है। कुछ दोस्त थे जो बहुत एक्सेप्टिंग थे और कुछ दोस्त थे जो बस जैसे यंग किड्स कैन बी वेरी मीन, तो यू नो वो एक थप्पा लगाने की देरी नहीं होती, अगर कुछ डिफरेंट हो आपके अंदर तो वो आपका तकिया कलाम बन जाता है, तो वो भी हुआ था। बट वो बेहतर हो सकता होता अगर मेरी टीचर ने बताया होता उन्हें एक तरीके से, एक जिनके पास अथॉरिटी है क्लास के अंदर, उनकी तरफ से अगर ये बात आती ना तो बेहतर होता है, एज अपोज टू मेरी वालदा या मैं उनको बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये क्या हुआ। इरम, कितना ज़रूरी है सक्सेस स्टोरीज का सामने आना, जिस तरह हमजा ने अपनी स्टोरी शेयर की। आई थिंक जब आप लोगों को बात करता देखते हैं तो बहुत से लोगों को ये अंदाज़ा होता है दैट वी आर नॉट अलोन। कितने लोग डिस्लेक्सी की प्रोग्राम देख रहे होंगे और आज उनको ये अंदाज़ा होगा कि दे आर नॉट द ऑड वंस आउट। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। बात करना कितना इंपॉर्टेंट है, अपनी स्टोरी शेयर करना कितना ज़रूरी है। देखिए बहुत ज़रूरी है। जब मैंने इस प्रोग्राम का मुझे इनवाइट आया और पता चला तो मैंने यहाँ पे अपने जो इस्लामाबाद में मौजूद मदर्स या उनसे पूछा कि अगर आप आना चाहें प्रोग्राम में बात करना चाहें तो मना कर दिया। हालांकि एजुकेटेड मदर्स हैं, द स्टिग्मा अटैच टू द लेबल, तो इसीलिए आई एम रियली थैंकफुल टू हमजा के ही अग्रीड। और हमजा की मदर अलमास जो हैं वो खुद भी डिस्लेक्सिक हैं एंड डबल मास्टर्स एंड शी वो रेमीडियल थेरेपिस्ट बनी और कोर्स के दौरान उनको पता चला कि वो डिस्लेक्सिक हैं। कैन यू इमेजिन, वो जो रेमीडियल थेरेपी का कोर्स कर रही थी उस दौरान उनको पता लगा। यानी कि किसी भी उम्र में आपको पता लग सकता है, किसी भी उम्र में पता चल सकता है, बिकॉज पहले जब हमारे ज़माने में कहाँ पता चलता था। आज बहुत ज़रूरत है और ऐसे हमें लोकल, अब जैसे हमारा सोशल मीडिया में हम एक्टिव हैं, अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक मदर ने कहा कि बड़े एक्टिव अब इंफॉर्मेशन देती हैं, बट पाकिस्तानी कोई बच्चे का सक्सेस स्टोरी नहीं, पाकिस्तानी कोई पेरेंट सामने नहीं आता। तो मैंने उनसे कहा जी हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, उनकी इजाज़त के बगैर हम उनके बच्चे की सक्सेस स्टोरी डाल नहीं सकते, उनके बारे में बात नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इट्स हाई टाइम के बात करना और इनकरेज करना कि इतने बच्चे, अब जैसे आयज़ा ने कहा कि जी पेरेंट्स को कि जी गूगल कर लें। ज़्यादातर हमारे दही इलाकों में, जैसे पसमानदा इलाकों में जो वालिदैन हैं उनके पास तो गूगल की नहीं है, वो पढ़ भी नहीं वो सकते। टीवी हर जगह मौजूद है। तो आपका यू आर डूइंग सर्विस टू ह्यूमैनिटी, मीडिया के ज़रिए हम बता सकें कि जी, और फिर हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा हो, हम हर जगह जाके कहते हैं कि जी स्क्रीनिंग फॉर्म जिसमें 20-25 सवाल हैं कि पैदाइश से लेके अब तक बच्चे के सोशल, इमोशनल, तालीमी क्या क्या उसके माइलस्टोन्स थे, क्या क्या मुश्किलात थी। अगर एडमिशन के टाइम पे वो साथ अगर हो जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी पूरे पाकिस्तान, खैबर से कराची तक के वो हमें जो निज़ाम की भी आप बात कर रहे हैं, बात करने की भी ज़रूरत है। फिर जो लोग करता धरता है, एजुकेशन पॉलिसीज़ बना रहे हैं और जो बुक्स लिख रहे हैं, हमें इस पे बात करने की ज़रूरत है। और बच्चों को, जैसे हमजा की जो स्टोरी है, ये तो बहुत एक प्रिविलेज क्लास से है, हमजा तो कुछ भी नहीं है। और अवेयरनेस जो इनकी वालिदा ने इनको बताया कि जो मार एक बच्चे आम को पड़ती है कि किसी भी स्कूल में, आप गवर्नमेंट स्कूल में भी कह लें, ऐसे बच्चे नलायक, वैसे तो तेज़ हो और तुम दिल नहीं है तुम्हारा और वो भाग जाते हैं। और फिर सब्सटेंस अब्यूज़ कि हमारा जो बढ़ते हुए जो जराइम में इजाफा, ये एक अलार्मिंग स्टैटिस्टिक और है कि मेजॉरिटी ऑफ द जुवेनाइल डिलिंक्वेंट्स के जेलों में जो बच्चे जो छोटे पैटी जराइम, वो यही बच्चे हैं जिनको सोसाइटी नज़रअंदाज कर देती है। और आई थिंक डॉक्टर साहब, जब बच्चे को आप इस तरह नज़रअंदाज कर दें, जब आप जानते हैं देयर इज़ अ प्रॉब्लम बट यू आर नॉट विलिंग टू सॉल्व इट, तो वो बच्चा एग्रेसिव होता है। कुछ बच्चे रिटेलिएशन में बदतमीजी करते हैं, हट धर्म हो जाते हैं। आपको लगता है कि वालिदैन बराबर के कसूरवार हैं जब बच्चा एग्रेसिव होना शुरू हो जाए, बिकॉज दे आर फेलिंग एज पेरेंट्स, क्योंकि प्रॉब्लम को देखते हुए भी वो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। आई एग्री विद दिस। ये इसमें वालिदैन का बहुत हद तक कसूर है। वही वाली बात आ जाती ना, हम चाहते हैं कि तुम इधर बैठ जाओ, हम चाहते हैं तुम ये पढ़ो, हम चाहते हैं तुम ये शादी करो, तो हम चाहते हैं तुम ऐसे करो। ऐसे नहीं होता ना, हमने इस सोच से निकलना है। पेरेंट्स के पास वो वन सोल्यूशन फिट्स ऑल वाली बात है। हर बच्चे की यूनिकनेस को जब तक आप नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, अब देखिए हमारे मुल्क में अगर ये फार्मूला चलता है तो पहले हमारे पास इतने अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर्स थे, हमारा नाम था दुनिया में। अब हमारे पास स्पोर्ट्समैन नहीं रहे ना।
کیونکہ ہم نے ایک بنایا ہوا ہے کہ 8 گھنٹے صبح اسکول میں، 5 گھنٹے ٹیوشن، اس کے بعد پھر پڑھو، پھر پڑھو، اور پھر ایک ریٹ ریس ہے، ایک گھوڑوں کی ریس ہے جس کے اندر ہم بچوں کو بھگا رہے ہیں، اور ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کھو دیں گے ان گریڈز کے چکر میں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بہت سے لوگ ابھی یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بچوں میں ڈسلیکسیا پایا جاتا ہے، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن بڑی عمر میں آ کر، جس طرح حمزہ کی والدہ وائل شی واز گیٹنگ ایجوکیشن، ان کو لگا دیٹ شی از آلسو ڈسلیکسک۔ جب بڑی عمر میں انکشاف ہو کہ آپ ڈسلیکسک ہیں، کیا اس میں بھی ریکوری کے چانسز ہیں؟ کین یو گیٹ بیٹر؟ بالکل، دیکھیے یو کین آلویز گیٹ ہیلپ، ہر عمر میں ہم سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا تو یہی ہے کہ آپ کو جب بھی کچھ پتہ چلے تو آپ اپنے میں چینج لا سکتے ہیں، ایک لرننگ پروسیس ہے۔ دیکھیں جب بچوں کو، جو ہم نے کہا نا 12 13 14 سال کی عمر میں جب وہ اسٹک ہوتے ہیں تو وہاں سے ان کو سائیکولوجیکل پرابلمس، ڈپریشن شروع ہو جائے گا، اگریشن شروع ہو جائے گا، وہ وہاں سے ایک الگ چیز چلی جائے گی۔ پھر وہ یونیورسٹی لائف میں جائیں گے تو جب تک ان کی کوئی پرابلم نہیں سمجھے گا وہ اپنی کوئی نہ کوئی لگے رہیں گے، کوئی ادھر ادھر نکل جائیں گے۔ بٹ ایٹ ایوری، اچھا پھر ہم اڈلٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں کیونکہ ڈائگنوزز اس کی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ میں نے کہا نا اس کے چونکہ اوور لیپنگ چیزیں ہوتے ہیں، وہاں پہ پھر آپ اکارڈنگلی تھراپی لے سکتے ہیں۔ وہی ریمیڈیل تھراپسٹ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لائف کوچز آ جاتے ہیں، آپ کو اپنی سائیکالوجسٹ سے کاؤنسلنگ کرانی ہوتی ہے۔ تو اب بیسکلی اس لیول پہ ایز این ایڈلٹ آپ کو پھر بڑا کچھ اپنے پہ ورک کر کے اور پھر آگے نکلنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ ہو ہی جاتا ہے، لائف میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ مسئلے سے بھاگنا از ناٹ دی سولوشن، پرابلم کیا ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اپنے اوپر کام کرنا ایز این انڈیویجول، یہ آئی تھنک آپ کا اپنی ذات پر بہت بڑا حق ہے۔ ہم لوگ یہ بات تو کرتے ہیں کہ اسٹیو جابز نے بڑا مارکا مارا اور اس کے بنائے ہوئے فون اور ہر چیز ہم استعمال کریں، لیکن کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ وہ ڈسلیکسک بھی تھا، وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ ڈراپ آؤٹس بھی تھے۔ تو یہ والدین جو اپنے بچے کو چاہتے تو اسٹیو جابز بنانا ہے مگر اسٹریٹ ایز بھی چاہتے ہیں، والدین کو کیا کہنا چاہیں گے ارم کہ کیسے وہ یونیکنیس کو سیلیبریٹ کرنا سیکھیں؟ دیکھیے والدین کو سب سے پہلے تو میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ آپ شروع میں جب ڈینائل میں ہوتے ہیں، وہ جو رائپ ایج ہے بچے کی ساری لرننگ کی ہے، تب آپ ڈینائل میں ہوتے ہیں کہ سیکھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسکولز بھی کو بھی ذرا اویئرنیس نہیں ہے، تو جب بورڈ ایگزام سے پہلے ہمارے پاس آئیں گے، جب 15 16 17 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، تب تک گیپ اتنا بڑھ چکا ہوتا ہے کہ پھر اس کو فکس کرنا، اور ڈسلیکسیا از دیئر فار لائف، یہ آپ وہیں پہ ہے۔ یہ ہم جو تھراپی کے تھرو ہم بچے کو ٹرین کرتے ہیں، جتنا ینگ بچہ آتا ہے ٹرین کرتے ہیں کہ وہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دا پرابلم، بی ڈی کنفیوژن ہے یا ڈائریکشن کا پرابلم ہے یا فائن اینڈ گراس موٹر ہے، پینسل کی گرپ ہے، پیپر کا بتایا، ٹھیک ہے۔ سو پیرنٹس کے لیے یہ میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اس کے بارے میں بات کریں، اپنے بچے کی جو اسٹرینتھس ہیں، جو یونیکنیس ہے، اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور سپورٹ کریں۔ آپ کا بچہ، یہ دیکھیں اسٹیو جاب اور آئنسٹائن اور لیونارڈو ڈا ونچی اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سپورٹ کے ساتھ۔ آپ جب تک یونیکنیس بچے کی کو آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور وہی نمبر گیم میں پڑے رہیں گے، کون کہتا ہے کہ جی صرف ریٹن ہی ایگزامز ہوں گے؟ ہم نے جب ڈسلیکسیا کے بل کے لیے پوائنٹس دیے سینٹ میں، تو ہم نے یہی سجیسٹ کیا کہ ہم ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا کہ یہ ساری پالیسیز ہوتی ہیں۔ ایک بچہ جو لکھنے میں ان کی رائٹنگ کی سپیڈ تھوڑی کم ہوتی ہے تو کمپیوٹر میں ان کو دے دیں، جیسے او لیول کے ٹائپ رائٹر یا او لیول کے ایگزامز ہوتے ہیں، تو ہم ان کو سرٹیفکیٹ وہ فل کر کے دے دیتے ہیں لرننگ ڈیفیکلٹی کا، تو ان کو ملتے ہیں کنسیشنز ملتے ہیں، لیوریجز ملتے ہیں۔ تو ہم نے یہ چینج کرنا ہے سسٹم کہ بچہ اورل ایگزامینیشن لے لے۔ اب جو گفٹیڈ ایک بچہ اچھا اسپورٹس مین ہے، اب امریکہ میں نے جب وہاں کے پبلک اسکول میں پڑھایا تو وہ چھوٹی سی ایج سے ہی دیکھ لیتے ہیں ابو ایوریج، ایوریج، بلو ایوریج اینڈ ایپٹیٹیوڈ بچے کا کیا ہے، کہ یہ اس میں اسپورٹس مین والی کوالٹیز ہیں، اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے، یہ سائنٹسٹ بنے گا، اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ تو بچے کی یونیکنیس جب تک پیرنٹس نہیں ایکسیپٹ کریں گے تو اسکول تو بعد میں آتا ہے، تو بہت بعد میں آتا ہے۔ حمزہ، کیا پیغام دینا چاہیں گے ان بچوں کو جو ڈسلیکسک ہیں، جو اتنے بہادر نہیں کہ وہ دنیا کو آ کر بتائیں دیٹ یس وی آر ڈسلیکسک بٹ اٹس اوکے، ہم لوگ تو یونیک ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ آپ یونیک ہیں، الگ ہیں، کسی سے کمپیئر نہیں ہیں، ایک الگ سے سیٹ آف اسکلز دی گئی ہے آپ کو، جن کو استعمال کرنا سیکھنا آپ کا کام ہے۔ ہاں، جو کنونشنل بچے ہوتے ہیں ان کو استعمال کرنے کی جو فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ پہلے سے ہی آسان طریقے سے پرووائڈ کی گئی ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی اور محنت کرنی پڑے گی سمجھنے کے لیے سب سے پہلے، اور پھر اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے۔ آپ بالکل بھی کمتر نہیں ہے، آپ ایکچولی ویئر بیٹر آف
coming from one dyslexic to another, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी strengths भी हैं, सिर्फ हमारी weaknesses नहीं हैं, because सिर्फ weaknesses की बात की जाती है. We're better at art, हमारे creative ideas बेहतर होते हैं, हमारी color sense better है, हमारी people skills भी काम करने पे if you work on them बेहतर हो जाती हैं. जी. अगर जैसे एक dyslexic की बहुत बड़ी कैफियत होती है कि वो बहुत सारी चीजें साथ मैनेज नहीं करता. अगर मेरी वालदा ने मुझे बोला है कि भाई किचन में जाके बर्तन धो और साथ में अब्बू मुझसे कुछ कह रहे हैं while I'm washing the dishes, तो हो सकता है कि मैं अब्बू की बात को नजरअंदाज करूं. लेकिन किसी पे काम करने के बाद हम लोग इन वाइल्ड सिनारियोस के अंदर थ्राइव करते हैं कि अगर आपके पास वो मतलब पढ़ने से पहले अगर आपको कोई पढ़ने को बोले तो आप बौखला जाएंगे ना. जी. वैसे ये कुछ चीजें हैं जैसे मल्टीटास्किंग है. मल्टीटास्किंग सिखाने से पहले अगर आप एक्सपेक्ट करें तो आपका माइंड भी थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाए. बिल्कुल. हमजा, आप क्या करना चाहेंगे? हमजा, आपसे पूछना चाहूंगी कि आप बहैसियत बीइंग अ डिस्लेक्सिक पर्सन, आप क्या करना चाहेंगे उन बच्चों के लिए who are suffering from the same condition? मैं ग्रेडिंग सिस्टम चेंज करना चाहूंगा. मुझे एजुकेशनल सिस्टम से बहुत खिलाफवर्जी है. जी. ग्रेडिंग सिस्टम बिल्ट ही है राइटिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स और इन सब के बायस. व्हाट अबाउट द स्किल्स दैट वी आर गुड एट, यू नो, वो स्किल्स क्यों नहीं ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर आती? जब आप एक बच्चे को आप जज कर रहे होते हो तो उसकी स्ट्रेंथ्स भी मद्देनजर रखना बहुत बहुत जरूरी होता है. इट्स लाइक कि आप एक पेंगुइन है, सही है, उसका एनवायरनमेंट स्नो है, वो बर्फ में रहती है. आप उस पेंगुइन से अगर एक बंदर के सामने खड़ा करके बोलोगे कि भाई दरख्त चढ़ के दिखाओ, तो 9 out of 10 टाइम्स वो बंदर वो दरख्त चढ़ के ही दिखाएगा और पेंगुइन खड़ा रहेगा, कहेगा कि ये तो मुझे आता ही नहीं है क्योंकि मेरे पास तो हाथ ही नहीं है. वैसे ही हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमें स्ट्रेंथ देती हैं, लेकिन हमारी वीकनेस ये है कि एजुकेशनल सिस्टम और जो स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द कोर्स ऑफ आवर लाइफ हमें जज करने के लिए या हमें कहीं प्लेस करने के लिए जो डिफाइन किए गए हैं वो हमें कंसिडर नहीं करते, वो हमारी डिसेबिलिटी को कंसिडर नहीं करते. तो हमें सोसाइटी के बायस लगता है कि भाई हम तो मिसफिट्स हैं, और फिर हमें घर पे मेरी वालदा कुछ और बता रही होती हैं. कई दफा मैंने भी क्वेश्चन किया कि नहीं ममा, आप बस मुझे दिलासा देने के लिए ये चीजें मुझे बता रही हैं, बिकॉज मैंने ना ही तो वो स्कूल की किताबों में पढ़ा है, ना ही तो मेरे जो इर्द गिर्द लोग थे वो उसके बारे में बात करते थे. मुझे तो लगा था ममा यू आर मेकिंग दिस अप, यू नो, जस्ट टेल मी कि भाई मैं लेजी हूँ, या मुझे बस बोल दिया, डांट दिया करें मैं ज्यादा पढ़ लिया करूंगा ये वो. मम्मा ने कहा नहीं, ये दिस इज नॉट प्योर. लेकिन हमजा, मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि वो टीचर जिन्होंने आपका कान पकड़ा था और आपको डांटा था और सबके सामने द वुमन हु मेड यू फील बैड, आज अगर वो आपका ये प्रोग्राम देख रही हो और आपको सुन रही हो तो आई एम श्योर वो अपने रवैये को बदलने की कोशिश करेंगी. और मेरी दुआ है कि वालिदैन के साथ साथ टीचर्स भी, आई होप कि वो उतने काइंड और कंसिडरेट हो जाएं कि जिस तरह हमजा ने कहा कि आप मुनफरिद हैं मगर आप कमतर नहीं हैं. आप बच्चों को नॉर्मल, एबनॉर्मल, इंटेलिजेंट और फेलियर के लेबल्स लगाना छोड़ दीजिए. आज के प्रोग्राम को करने का मकसद ही इस समाजी सोच को बदलना था. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच इरम फॉर योर टाइम. और आप जो काम कर रही हैं दोनों, कंटिन्यू द ग्रेट वर्क, और हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं. जितने वालिदैन हैं, आई होप कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने कोशिश की है कि अपनी सोच को हम बड़ा करें, वसी करें. अगेन, आपका बच्चा मुनफरिद हो सकता है, आपका बच्चा कमतर नहीं हो सकता. ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट है स्टोरी ऑफ द वीक, और कुछ इंस्पायरिंग आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. स्टे विद अस. जी, आज स्टोरी ऑफ द वीक में 3 बलोची आर्टिस्ट ने सैंड आर्ट के जरिए ट्रिब्यूट दिया है टू यूएई's रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद. उनके बारे में हमने एक पैकेज तैयार किया है, आइए देखते हैं. मुसव्वरी और ख़त्ताती को फ़नून लतीफ़ा में ख़ास अहमियत हासिल है और इन फ़नून पर महारत रखना एक खुदादाद सलाहियत होती है. आर्ट इंसानी जज्बात को दूसरों तक पहुँचाने का एक ज़रिया भी होता है. पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में माजी करीब में साहिल पर 3D आर्ट देखने को मिला. समंदर किनारा रेत पर मुसव्वरी करने को 3D बीच सैंड आर्ट कहा जाता है. बलूचिस्तान के साहिली शहर पसनी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ज़ुबैर मुख्तार,
حسین زیب اور بہار علی گوہر نے پسنی کے ساحل کو ہی اپنا کینوس بنایا ہوا ہے۔ یہ نوجوان سبز اور نیل گونج سمندر کنارے نم ریت پر 3D آرٹ کے ذریعے مختلف اشیاء کے شاہکار بناتے ہیں۔ ان فنکاروں نے حال ہی میں دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المکتوم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ساحل سمندر پر ریت سے ان کا خاکہ بنایا ہے۔ یہ خاکہ اب تک بنائے گئے خاکوں میں سب سے بڑا اور 5343 مربع فٹ رقبے پر محیط ہے۔ یہ خاکہ دبئی ایکسپو 2020 کی تشہیر کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ فنکار اس آرٹ کے ذریعے ساری دنیا کو پرامن بلوچستان کا پیغام بھی دے رہے ہیں۔ پسنی کے لوگوں کو یہ آرٹ وراثت میں ملا ہے۔ ان آرٹسٹوں نے پہلی دفعہ 2012 میں ساحل پر سینڈ آرٹ کے مجسمے بنائے اور پھر 2018 میں 3D آرٹ کے شاہکار بنا ڈالے۔ انہی فنکاروں نے کچھ عرصہ قبل بلوچی زبان کے مایا ناز گلوکار مرحوم استاد نور خان بزنجو کا 75 فٹ لمبا اور 55 فٹ چوڑا سینڈ سکیچ بنا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا تھا۔ پسنی سینڈ آرٹ سرکل کے تحت گزشتہ سال سینڈ آرٹ مقابلوں کا انعقاد بھی کیا گیا، جہاں آرٹسٹوں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ ان کے بنائے گئے شاہکار لوگوں کی توجہ کا مرکز تھے۔ جی آپ نے دیکھی رپورٹ، اور کیا زبردست کام کیا ہے ہمارے بلوچی آرٹسٹ نے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کا یا اپنے ملک کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، ایمبیسڈر ہوتا ہے، اور آرٹ کے ذریعے آپ پاکستان کا ایک سافٹر اور ایک کائنڈر امیج پروموٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسٹوری آف دا ویک میں ہم آپ کی اسٹوری کو شیئر کریں، اف یو تھنک یو آر انسپائرنگ انف ٹو موٹیویٹ آل آف اس، آپ پلیز اپنی اسٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے اس ای میل ایڈریس پر جو اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا، samaj@ptv.com.pk۔ اپنی اسٹوری شیئر کیجیے اور ہم اس کو فیچر کریں گے اسٹوری آف دا ویک میں۔ جاتے جاتے ایک اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ میں کہیں پڑھ رہی تھی اور لکھنے والے کہتے ہیں کہ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھو کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب کچھ بانٹ کر آ رہا ہو۔ اس لیے لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دیجئے، لوگوں کو کم تر ابتر کے معیاروں سے ہٹا کر ان کو انسانیت کے لیول پر دیکھیے۔ آج ڈسلیکسیا کے بارے میں بات کرنے کا مقصد بھی صرف یہ تھا کہ یہ ایب نارمل اور نارمل کے لیبلز کو ہٹا کر لوگوں کو ان کی خاصیت اور قابلیت کے اوپر سراہیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔